السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین کرام، 2 روز قبل ہم نے آپ کی خدمت میں معذور و مجبور کی نماز کی تفصیل پیش کر دی ہے، اور اس میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے کہ کن حالات میں کرسیوں پر نماز پڑھنے کی اسلام میں اجازت دی گئی۔ آج آپ کی خدمت میں یہ چیز عرض کر رہے ہیں کہ صحیح مسائل کے ساتھ کرسیوں پر نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے، اگر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہوگا۔ کرسی پر نماز پڑھنے کے چند اہم اور ضروری مسائل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ نمبر 1، اگر کرسی پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے تو کرسی رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کرسی کا پچھلا پاؤں حصیر یا چٹائی کے بالکل پچھلے حصے پر ہوگا، جہاں دوسرے مقتدیوں کی ایڑیاں ہوتی اس کے برابر کرسیاں رکھی جائیں گی۔ مسئلہ نمبر 2، بعض مساجد میں ایسی کرسیاں بھی دیکھی گئی ہیں جو ریڈنگ چیئر ہوتی، اور اس کا استعمال بچے پڑھنے کے لیے کرتے ہیں، مگر بعض لوگ اسے مساجد میں رکھتے ہیں اور اسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اس میں آگے لکڑی کا ایک تختہ لگا ہوا آتا ہے، اسی تختے پر سجدہ کرتے ہیں۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، بلکہ عام کرسیوں پر بیٹھ کر اشارے سے سجدہ کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 3، کرسی پر نماز پڑھنے کی وجہ سے سجدہ نہیں ہو سکتا، اس لیے قیام اور رکوع بھی فرض نہیں ہے۔ ایسی صورت میں قیام کرسی پر بیٹھ کر اور رکوع اور سجدہ اشاروں سے ادا کیا جائے گا، انشاءاللہ نماز ادا ہو جائے گی اور اجر و ثواب بھی ملے گا۔ مسئلہ نمبر 4، اگر کرسی پر بیٹھے بیٹھے اشارہ سے رکوع اور سجدہ کریں تو سجدہ کے لیے رکوع سے زیادہ جھکنا ضروری ہوگا، تاکہ رکوع اور سجدے میں فرق ہو جائے۔ اگر سجدے کے لیے رکوع سے کم جھکیں یا رکوع کے برابر ہی جھکیں تو یاد رکھیے نماز نہیں ہوتی، پھر اس کو دہرانا ضروری ہوگا۔ مسئلہ نمبر 5، بعض حضرات کرسی پر بیٹھ کر جب رکوع کرتے ہیں تو ہاتھ تو گھٹنوں پر رکھتے ہیں، مگر جب سجدہ کا اشارہ کرتے ہیں تو ہاتھوں کو گھٹنے سے باہر ہوا میں معلق کر لیتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ رکوع اور سجدہ دونوں میں ہاتھ گھٹنے پر ہی رہے گا، البتہ سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ جھکیں گے۔ مسئلہ نمبر 6، ایسی کرسیاں جن میں دونوں طرف ہینڈل لگے ہوتے ہیں ان پر بھی نماز ادا ہو جاتی ہے، مگر اچھا یہ ہے کہ ایسی کرسیوں پر بیٹھیں جس میں ہینڈل نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 7، ایک چھوٹی سی بھی کرسی ہوتی ہے جس میں پاؤں نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس کرسی کو زمین پر رکھ کر اس کے اندر بیٹھتے ہیں، اس میں پیچھے ٹیک لگانے کی بھی سہولت ہوتی ہے۔ اس کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا زیادہ اچھا ہے، کیونکہ وہ کرسی زمین کے قریب ہوتی ہے اور شریعت کے مزاج کے مطابق ہوتی۔ آپ کو حرمین شریفین میں اس طرح کی کرسیاں استعمال کرتے ہوئے بہت سے نمازی حضرات نظر آئیں گے۔ مسئلہ نمبر 8، معمولی تھکان یا معمولی سی کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی فرض نماز کرسی پر ادا کرے گا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ کرسی پر اسی وقت نماز جائز ہوگی جب زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا ممکن نہ ہو، البتہ قدرت کے باوجود نفل نماز بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں، مگر ثواب آدھا ملے گا۔ مسئلہ نمبر 9، کرسی پر بیٹھنے کے بعد پاؤں کو زمین پر رکھیں، اسے اوپر اٹھا کر کرسی کے نچلے راڈ پر نہ رکھیں۔ مسئلہ نمبر 10،
کرسی صف کے کنارے رکھی جائیں، بیچ میں نہ رکھیں، کیونکہ اس سے صف میں خلل ہوتا ہے، اور صف میں خلل ہونے سے نمازیوں میں انتشار ہوتا ہے، اور خلل ڈالنے والے کے لیے باقاعدہ اللہ کے رسول کی وعید ہے۔ اس لیے کرسیوں کو صفوں کے دونوں کناروں پر یا اس کے لیے کچھ کرسیاں ملا کر کوئی ایک خاص جگہ بنا دی جائے جہاں وہ کرسیاں رکھی جائیں۔ بعض مساجد میں کرسیوں میں بھی کافی فرق ہوتا ہے، مثلا امیروں کی کرسی، پٹیلوں کی کرسی اور جو ہے سرداروں کی کرسی الگ ہوتی ہے اور وہ الگ جگہ رکھی جاتی ہے۔ ایک متوسط کرسی ہوتی ہے، وہ الگ رکھی جاتی ہے۔ ایک غریبوں کی کرسی ہوتی ہے، وہ الگ رکھی جاتی ہے۔ مساجد میں ایسی تفریق سخت ناجائز اور گناہ کا کام ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ مختلف قسم کی کرسیاں ہو سکتی ہیں، مگر وہ کرسیاں نامزد نہ کی جائیں اور ایک ساتھ رکھی جائیں۔ بعض علاقوں میں آپ دیکھیں گے کہ الگ الگ کرسیاں ہوتی ہیں اور الگ الگ طبقے کے لوگ ہی اس پر بیٹھتے ہیں۔ ایسا کرنا اسلام میں جائز اور درست نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔